والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حاضرین ذوقار، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج آقا نامدار، مدنی تاجدار عرب و عجم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی آمد کا تذکرہ سن اور سنا رہے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کریم کے اس ذکر کو اپنے دربار میں شرف قبولیت سے ہمکنار فرمائے اور ہمارے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ حاضرین ذوقار، جس طرح بذریعہ اشتہارات و اعلانات آپ مطلع ہیں کہ آج آپ کی اس جامعہ مسجد میں جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک عظیم الشان جلسے اور جلوس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ پروگرام کے مطابق خطیب کشمیر، عالم نبیل، فخر اہل سنت، مجاہد ملت، عالم باعمل، سیف بے نیام، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد فاروق صاحب نظامی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں نے یہ مناسب سمجھا تھا کہ چونکہ جمعہ کے بعد جلوس کا پروگرام ہوگا اور جلوس کے بعد علماء کرام کے بیانات انشاءاللہ العزیز ہوں گے، لیکن وہ اتنے تفصیلی بیان نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ احباب بھی جب اتنا یہ مارچ کر کے چل کے واپس آئیں گے تو کوئی طبیعت میں جس طرح کی اس وقت پوزیشن ہے وہ نہ ہوگی، تو بہتر یہ سمجھایا تھا کہ ہمارے یہ ججد عالم دین، معزز مہمان جو سرزمین برطانیہ میں حال ہی میں تشریف لائے ہیں، تو آج برطانیہ میں ان کا پہلا خطاب ہے، تو میں نے یہ مناسب سمجھا تھا کہ ان کا بیان ہم جمعہ سے قبل رکھیں۔ چنانچہ اعلان کے مطابق حضرت تشریف فرما ہیں۔ کہتے ہیں آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج نکلتا ہے تو پھر اس کے لیے اعلان کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت علامہ سے آپ احباب بخوبی بہت سے احباب واقف ہیں کہ آپ عرصہ دراز سے آستانہ عالیہ کھڑی شریف پر خطابت کے فرائض انجام دیتے رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ احباب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے ایک جو ان کے لیے جملہ بولا ہے سیف بے نیام کہ ننگی تلوار ہیں دین کے معاملے میں، جس طرح میں نے سنا، میری یہیں ملاقات ہوئی ہے کہ آپ سارے رشتے، ساری دوستیاں، سارے معاملات صحیح، لیکن جہاں دین کی بات ہے وہاں دین ہی کی بات ہے، پھر کوئی راضی رہے یا ناراض رہے، پھر خدا اور اس کے مصطفیٰ کو راضی کرنے والی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت علی الدین مزید عطا فرمائے۔ میں مزید وقت ضائع کیے بغیر بلا تمہید و تاخیر دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد فاروق نظامی صاحب کے وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان ذی شان سے
ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. آپ نعروں کی گونج میں حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. ذرا جوش کے ساتھ، پتہ چلے کہ آپ بیان سننے کے موڈ میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، جشن میلاد مصطفیٰ. جو اب آپ پچھلے حال میں ان سے گزارش ہے جلد اگلے حال میں تشریف لائیں. مولاي صلِّ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلِّ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى. الصلاة والسلام على خير الورى وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی. جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا رکھے آباد اہل سنت کو. خدا رکھے آباد اہل سنت کو. محمد کا
کا میلاد ہوتا رہے گا، خدا رکھے آباد اہل سنت کو، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز و قابل قدر بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عزیز بچوں، آج سرزمین برطانیہ پہ آنے کے بعد آستانہ عالیہ پیر شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کو چھوڑنے کے بعد آپ کی اس عظیم الشان خوبصورت مسجد میں میرا پہلا بیان ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر بالخصوص برادر عزیز حضرت علامہ قاری محمد ظہیر دامت برکاتہم العالیہ کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے آپ کی خواہش پر، آپ کے چاہنے پر مجھے آپ کی اس مسجد میں جمعے کے اس عظیم اجتماع میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرنے کا موقع فراہم فرمایا۔ حضرات گرامی، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم اللہ پاک کا جس قدر بھی شکر ادا کریں نہیں ہو سکتا کہ اس پاک ذات نے ہم سب کو اس نبی کا امتی بنایا جس نبی کی شان کو، جس نبی کی عظمت کو، جس نبی کی رفعت کو، جس نبی کے مقام کو جب نبیوں نے دیکھا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سراپائے التجا بن گئے، اے اللہ ہمیں بھی اس نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ رب العزت کے نبیوں میں سے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، جنہیں یہ شرف حاصل تھا کہ وہ اللہ رب العزت سے براہ راست گفتگو کیا کرتے تھے، اللہ سے ڈائریکٹ کلام کیا کرتے تھے،
وہ جلیل القدر پیغمبر جب اپنی کتاب تورات کے اندر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور آپ کی امت کی شان کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے اپنے اس محبوب نبی کا امتی بنا دے۔ چون نگاہ بشانش موسیٰ کرد، شدن امتش تمنا کرد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو دیکھا، آپ کی امت کی شان کو ملاحظہ فرمایا تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ مجھے بھی اس کا امتی بنا دے۔ تو ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ حضرات گرامی، انسان اس لحاظ سے تو وہ اشرف المخلوقات ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے انسان کہہ کر انسانیت کا شرف دے کر ساری مخلوق پر فوقیت عطا فرما دی، لیکن ان انسانوں کے اندر بھی بذات کوئی کمال نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے اس بات کو بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا تھا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، اس خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو انسان جب عمل کرتا ہے تو اس عمل سے اس کی زندگی کا رخ متعین ہو جاتا ہے کہ اب وہ کدھر جا رہا ہے، اب وہ کس طرف اپنا رخ موڑ رہا ہے۔ جدھر وہ رخ کرتا ہے وہ ویسا ہی بنتا چلا جاتا ہے۔ تو انسان اگر اللہ کی طرف رخ کرتا ہے تو وہ عظمت والا ہو جاتا ہے، عزت والا ہو جاتا ہے، محترم ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے ذلیل ہو جاتا ہے، خوار ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ نسبت جو ہے، نسبت اس کا بڑا کمال ہے، اور ہم لوگ تو نسبتوں سے ہی زندہ ہیں۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے یہ نسبتوں سے ہی ملا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض ہے، یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے تیرا میں صداواں یا رسول اللہ۔ تو یہ نسبت ہے جو انسان کو بلندیاں دیتی ہے، انسان کو رفعتیں دیتی ہے، انسان کو عظمتیں دیتی ہے۔ یہ نسبت کا کمال ہے کہ ایک ذلیل چیز کو، حقیر چیز کو محترم بنا دیتی ہے۔ یہ نسبت کا کمال ہے۔ حضرات گرامی، انسان تو ہے ہی اشرف المخلوقات۔ آپ دیکھیے کہ یہ غیر ذی روح جو چیزیں ہیں، پتھر ہیں، بے جان درخت، یہ بے جان چیزیں جو ہیں جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں، جن کو ہم دن رات اپنے پاؤں سے رونتے رہتے ہیں، ان چیزوں کو بھی اگر کسی ایسی چیز سے نسبت حاصل ہو جائے
جو اللہ کی محبوب چیز ہے تو ان کا بھی احترام ضروری ہو جاتا ہے، ان کا بھی لوگ احترام کرنے لگ جاتے ہیں۔ مثلا دیکھیے آپ کی یہ مسجد ہے، اس مسجد کے فرش پر آپ نے ٹائلیں لگا رکھی ہیں اور اسی قسم کی ٹائلیں آپ نے اپنے گھر میں بھی لگا رکھی ہیں، اور یہ ٹائلیں اور آپ کے گھر کے اندر لگی ہوئی ٹائلیں جو ہیں یہ ساری ایک ہی فیکٹری سے تیار ہو کر آئی ہیں۔ جب وہاں تیار ہوئی تو ساری ایک جیسی تھی، اور جب وہاں سے باہر نکلی اب بھی ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسی ہے۔ لیکن جب آگے ان کی تقسیم ہوئی کہ کچھ آپ نے ان میں سے مسجد کے فرش پہ لگا دی اور کچھ ان میں سے آپ نے اپنے گھر میں باتھ کے اندر لگا دی، اپنے گھر میں فرش پہ لگا دی، اب ٹائلیں ایک جیسی ہیں، ان کی قیمت ایک جیسی ہے، رنگ ایک جیسا ہے، سائز ایک جیسا ہے، لیکن اب آپ جب اپنے گھر میں جاتے ہیں تو اسی ٹائل کے اوپر جوتا پہن کر پھر رہے ہوتے ہیں، اسی ٹائل کو اپنے جوتے کے نیچے روند رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں مسجد کی طرف آتے ہیں، مسجد کے گیٹ پہ آتے ہیں، فوراً اپنے پاؤں سے جوتا اتار دیتے ہیں، اور اگر آپ سے سوال کیا جائے بھائی جوتا کیوں اتار دیا ہے، اب جوتا پہنے ہوئے اندر کیوں نہیں جاتے ہو، اس ٹائل پہ جوتا پہن کر پاؤں کیوں نہیں رکھتے ہو، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ اب یہ محترم ہو گئی ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت خدا سے ہو گئی ہے، جس چیز کی نسبت خدا سے ہو جائے اس کا احترام دل میں آ جاتا ہے۔ تو اس ٹائل کو محترم کس نے بنایا؟ اللہ کی نسبت نے بنا دیا، یہ جب اللہ کے گھر میں آ گئی محترم بن گئی۔ اسی طرح آپ دکان پہ جاتے ہیں، ایک کپڑا خریدتے ہیں، وہ کپڑا آپ گھر میں لاتے ہیں اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، ایک حصہ آپ اپنے پہننے کے لیے رکھ لیتے ہیں اور ایک حصے سے آپ قرآن پاک کا غلاف بنا لیتے ہیں۔ اب کپڑا ایک ہے، قیمت ایک ہے، رنگ ایک ہے، لیکن دو حصوں میں تقسیم ہوا، جو آپ کے جسم پر آیا، جس کو آپ نے سلوا کر اپنا سوٹ بنایا، وہ اب اور حیثیت اور نسبت پا چکا، لیکن جو آپ نے قرآن کا غلاف بنا لیا اب وہ اور نسبت حاصل کر چکا۔ ہم دیکھتے ہیں آپ اپنے لباس کو اتار کر باتھ میں پھینک دیتے ہیں، اس سے اپنا جوتا بھی صاف کر لیتے ہیں، اس سے آپ اپنا چہرہ ہاتھ صاف کر لیتے ہیں، لیکن قرآن پاک کے اوپر چڑھا ہوا وہ غلاف اگر کہیں غلطی سے بھول کر قرآن پاک سے الگ ہو کر زمین پہ گر جاتا ہے، آپ دوڑ لگا کر اسے اٹھا کر چوم کے آنکھوں کے اوپر لگا لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں لگایا؟ کہا یہ قرآن کا غلاف ہے۔ تو اس نسبت نے اس کو بلند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو نسبت بڑی چیز ہے، اور اس نسبت سے آج ہم زندہ ہیں، اور حضرات گرامی اسی نسبت نے انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ لکڑی کے بنے ہوئے ستون، یہ اینٹوں کے بنے ہوئے ستون، ان کی ذاتی تو کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم اگر آپ مدینہ منورہ کی سرزمین پہ چلے جائیں اور مسجد نبوی میں داخل ہو جائیں تو آپ کو وہاں بڑے بڑے دیوانے نظر آئیں گے، بڑے بڑے عاشق نظر آئیں گے۔ کوئی مسجد نبوی کی اینٹوں کو چوم رہا ہوتا ہے،
کوئی مسجد نبوی کے ستونوں کو بوسے دے رہا ہوتا ہے، کوئی جالیوں کو بوسے دے رہا ہوتا ہے، تو پوچھا جائے بھئی یہ کیا کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ ایک پتھر ہے، یہ ایک ستون ہے، یہ ایک لوہے کی بنی ہوئی جالی ہے، تم اسے کیوں چوم رہے ہو؟ تو جواب آتا ہے اس کی نسبت رسول اللہ سے ہو گئی ہے، نسبت رسولی نے اس کو اتنا عظیم کر دیا کہ اشرف المخلوقات انسان جو ہے وہ بھی اسے چومتا ہے، وہ بھی آنکھوں پہ لگاتا ہے، وہ بھی سینے سے لگاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ؟ یہ میرے آقا کی محبت اور مدینے کی محبت کا اثر ہوتا ہے۔ کوئی ستونوں کو چوم رہا ہوتا ہے، کوئی دیوار کو چوم رہا ہوتا ہے، کوئی دہلیز کو چوم رہا ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ؟ تو حضرات گرامی، بات میں تمہیدن چلاتے ہوئے اس طرف لا رہا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، پیار اور الفت کا اظہار کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی ولادت کے اس مہینے میں خوشیاں مناتے ہیں، ہم جشن مناتے ہیں۔ اور یاد رکھیے حضور علیہ السلام کے میلاد کا جشن سنت الہی ہے، اس میں کوئی جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کوئی کہے جی یہ بدعت ہے، کوئی کہے جی یہ شرک ہے، کوئی کہے جی یہ ناجائز ہے، وہ کہتا پھرے، ہم اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے، توجہ ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تو اللہ رب العزت نے خود کیا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ نے حکم بھی دیا، اللہ نے خود بھی کیا۔ حضور کے میلاد پر اللہ نے جشن کیا، اور حضور کے میلاد پر اللہ نے جشن کا حکم بھی دیا۔ سبحان اللہ۔ کیسے؟ اب مختصر وقت میں مثالیں دے کر میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میلاد کی خوشی اللہ رب العزت نے خود کی اور ہمیں حکم دیا، اور حضور علیہ السلام نے اپنا میلاد خود منایا، صحابہ نے منایا اور تابعین نے منایا، بلکہ حضور علیہ السلام کی دنیا میں ابھی جلوہ گری نہیں ہوئی تھی، ابھی آپ اس صفحہ ہستی پہ تشریف فرما نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی میلاد مصطفیٰ کی محفلیں اللہ کرتا تھا ابھی، بلکہ انسان کی تخلیق کا سلسلہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ابھی وجود نہیں دیا تھا، ابھی نہیں بنایا تھا۔ بنانے سے پہلے بلکہ آدم علیہ السلام کیا، زمین و آسمان، فرشتے، جنت و دوزخ، دنیا کی کوئی بھی چیز، آسمانوں کی کوئی بھی چیز، اللہ کی مخلوق میں سے ابھی کوئی بھی نہیں بنا تھا، کوئی بھی نہیں پیدا ہوا تھا۔ اس وقت بھی اللہ رب العزت اپنے محبوب کے نور کو پیدا کر کے ذکر مصطفیٰ خود کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام ابھی موجود نہیں تھے، ابھی آپ کا وجود نہیں تھا، اور میرے آقا اس وقت بھی موجود تھے، اور اللہ رب العزت یہ اعلان قرآن پاک میں کر چکا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ کب سے بھیجتے ہیں؟ ارے جب سے اللہ ہے اس وقت سے بھیج رہا ہے،
اور کب تک بھیجے گا؟ جب تک اللہ رہے گا بھیجتا رہے گا۔ اب اللہ کی نہ ابتدا ہے، اللہ کی نہ انتہا ہے، نہ اللہ پر موت آتی ہے، نہ اللہ رب العزت کی ذات ختم ہو سکتی ہے۔ جب اللہ کی شان یہ ہے تو پھر مان لو کہ درود مصطفیٰ پر کبھی بند ہو سکتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے سارے لوگ مل جائیں اور درود پاک پر فتوے لگا لگا کر، ذکر مصطفیٰ پر فتوے لگا لگا کر اگر بند کر بھی دیں تو وہ خدا اس پر تو کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا، اس لیے وہ خود پہلے اعلان کرتا ہے، سنو میں اپنے محبوب کو خود ذکر کرتا ہوں۔ تو آدم علیہ السلام ابھی نہیں تھے، فرشتے بھی نہیں تھے، جنت بھی نہیں تھی، دوزخ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، مصطفیٰ اس وقت بھی تھے اور خالق مصطفیٰ اس وقت بھی تھا۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود رب اس وقت بھی بھیج رہا تھا اور حضور علیہ السلام ذکر خدا اس وقت بھی کر رہے تھے۔ فرشتے تھے، نہ آدم تھا نہ ظاہر خدا پہلے، بنے ساری کائنات سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ اور عارف کھڑی حضور میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور علیہ السلام کی اولیت ساری مخلوق سے پہلے تخلیق کو یوں بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نور محمد روشن آہا آدم جدو نہ ہویا، نور محمد روشن آہا آدم جدو نہ ہویا، اول آخر دوویں پاسے اوہو مل کھلویا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کا میلاد، حضور علیہ السلام کا ذکر رب خود کرتا ہے۔ قرآن اس بات پر گواہ ہے، قرآن پاک اس پر شاہد ہے کہ ابھی دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، ابھی دنیا میں انسانیت کا سلسلہ نہیں چلا تھا، تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے عالم ارواح کے اندر سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کر لیا، سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کیا، اور ان نبیوں میں امام الانبیاء بھی موجود تھے۔ امام الانبیاء بھی، آپ کی روح بھی اس وقت موجود تھی، اور سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کرنے کے بعد خطاب کرنے والا خود خدا تھا، اور خطاب کا موضوع میلاد مصطفیٰ تھا۔ اللہ پاک نے نبیوں کے سامنے اپنے محبوب کی دنیا میں آمد کا اعلان کیا اور فرمایا کہ میرا محبوب جب آئے گا سارے اپنا کلمہ چھوڑ کر میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لینا، میرے محبوب کے ساتھ ہو جانا۔ تو یہ عالم ارواح میں سلسلہ ہے میلاد مصطفیٰ کا۔ زمین پر ابھی مخلوق نہیں آئی، زمین پر ابھی انسان نہیں بسے، اللہ عالم ارواح میں اپنے قرب خاص میں میلاد مصطفیٰ کے جلسے کر رہا ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے سب کے سب اپنے دور نبوت کے اندر میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے رہے، سب کے سب، کیونکہ اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم اس نبی کی مدد کریں گے، اس نبی کا ذکر کریں گے۔ تو ہر نبی آتا اور آ کر میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتا اور اعلان کرتا ہم تو جا رہے ہیں، ہمارے پیچھے وہ عظیم الشان نبی آ رہا ہے۔ ہر نبی یہ اعلان کرتے کرتے دنیا سے پردہ فرما جاتا، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دور نبوت میں آسمان کی طرف اٹھنے سے پہلے، آسمان کی طرف تشریف لے جانے سے پہلے ایک جلسہ سجایا، ایک محفل منائی۔ اس محفل میں آپ نے سٹیج لگایا اور سٹیج پر جلوہ گر ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطاب فرما کر
یعنی یوں کہہ لیجئے اسٹیٹ سیکٹری کے فرائض انجام دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں اپنے امتیوں کو، اپنے حواریوں کو یہ اعلان سنا کر آسمان کی طرف رخصت ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بعد آنے والے اس عظیم الشان رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں، اور لوگوں خوشخبری ہی نہیں، اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ یہ کہتے رہے کہ ہمارے بعد ایک رسول آنے والا ہے، آئے گا، اور اب سنو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں، اب وہ آ رہا ہے، اور میں اس کا نام بھی تمہیں بتا رہا ہوں، اس کا نام احمد ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام تمام نبیوں سے پہلے تھے، اور ہر نبی آپ کو جانتا تھا، یہاں تک کہ ہر نبی کو آپ کا نام بھی معلوم تھا، اور ہر نبی کو آپ کا مقام بھی معلوم تھا، اور ہر نبی اپنے امتیوں کو حضور علیہ السلام کا مقام بتاتا رہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آخر میں آ کر مقام بھی بتایا اور نام بھی بتایا، اور یقیناً پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ تو میلاد اللہ نے بھی بیان کیا، نبیوں نے بھی بیان کیا، اور میلاد پر خوشی منانے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا اور خود بھی منائی۔ قرآن پاک کی جو آیہ مقدسہ میں نے پڑھی ہے، اللہ پاک نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہہ دو، قل کہہ دو، بفضل اللہ، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے میسر آنے پر چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں، فبذالک فلیفرحوا، اس پر چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں۔ اب دو چیزوں کے ملنے پر اللہ نے خوشیاں منانے کا حکم دیا ہے، ایک فضل کے ملنے پر، اور دوسرا اللہ کی رحمت کے ملنے پر۔ بعض لوگوں نے تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ فضل سے مراد قرآن ہے، اور رحمت سے مراد اسلام ہے۔ فضل سے مراد قرآن ہے اور رحمت سے مراد اسلام ہے، لہٰذا لوگوں کہتے ہیں سنیو تم جو میلاد اس آیت سے ثابت کرتے ہو وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو حکم ہے جب تمہیں قرآن ملے تو خوشی مناؤ، جب تمہیں اسلام ملے تو خوشی مناؤ۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی بات ہی مان لیتے ہیں کہ قرآن کے ملنے پہ خوشی منانی چاہیے، اسلام کے ملنے پہ خوشی منانی چاہیے۔ قرآن اللہ کا فضل ہے، اسلام اللہ کی رحمت ہے، اللہ اکبر۔ ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں بتاؤ تمہیں قرآن کیسے ملا، تمہیں اسلام کیسے ملا؟ تو یقیناً جواب یہی ہوگا تاجدار مدینہ کے صدقے سے قرآن بھی ملا، اسلام بھی ملا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو قرآن بھی نہ ہوتا، وہ نہ ہوتے تو اسلام بھی نہ ہوتا، وہ آئے تو قرآن بھی آیا، وہ آئے تو اسلام بھی آیا۔ جو ان کے دامن رحمت میں آیا وہی قرآن کی خوشی منانے کا حقدار ہے، جو ان کے دامن رحمت میں آیا وہی مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ جو ان کے دامن رحمت سے جدا ہو گیا نہ وہ قرآن کو مانتا ہے نہ وہ اسلام کو مانتا ہے، نہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے نہ اسلام کے ساتھ ہے۔ تو آؤ ہم اس رب سے پوچھتے ہیں، لوگوں کی باتوں پہ ہم جاتے ہی نہیں ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اس رب نے ہمیں ایک اصول دیا کہ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ اس سے چلو ہم کہتے ہیں نہیں ثابت ہو رہا، لیکن قرآن کی دوسری آیت اسی آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ اللہ رب العزت
سے پوچھتے ہیں اللہ ہم تیرے محبوب کی ولادت پر، تیرے محبوب کے میلاد کے موقع پر خوشیاں مناتے ہیں تیرا حکم سمجھ کر، اور لوگ ہم پہ فتوے لگاتے ہیں، تو بتا تیرا حکم ہے فضل ملنے پر، رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ، ہم تیرے محبوب کو فضل سمجھتے ہیں، تیرے محبوب کو تیری رحمت سمجھتے ہیں، لوگ ہمیں منع کرتے ہیں، اب تو واضح اعلان بھی کر تیرا محبوب رحمت ہے یا نہیں، فضل ہے یا نہیں۔ تو اعلان خداوندی ہوا، ہاں لوگوں کی باتوں کو نہ سننا، وہ شیطان کے پیچھے چل کے فتوے لگاتے ہیں اور شیطان کے پیچھے چل کے تعویلیں کرتے ہیں، تم میرے قرآن کے دامن کو تھام لو، آؤ قرآن پڑھو، تمہیں پتا چلے گا میرا محبوب ہی اصل میں رحمت ہے، میرا محبوب ہی اصل میں فضل ہے۔ فرمایا ہاں قرآن پڑھ کے دیکھو، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا کہ ہاں میرا محبوب رحمت ہے، اور صرف کسی ایک قبیلے والوں کے لیے نہیں، ایک گھروں کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، بلکہ پورے جہانوں کے لیے میرا محبوب رحمت ہے۔ تو اللہ کا محبوب رحمت بن کے تشریف لایا، اور اللہ نے فرمایا رحمت کے ملنے پہ خوشی کرو، اور اللہ فرماتا ہے میرا فضل ملے تو خوشی کرو۔ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اے اللہ تو بتا تیرا محبوب تیرا فضل ہے، تو ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ وبشر المؤمنین، مومنوں کے لیے خوشخبری ہے، بان لهم من اللہ، بے شک ان کے لیے اللہ کی طرف سے فضلا کبیرا، عام فضل نہیں بہت بڑا فضل ہے، اور اس سے مراد آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو جب قرآن سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کا حکم ہے میری رحمت کے ملنے پر، میری طرف سے فضل ملنے پر خوشیاں مناؤ، یہ عام فضل اور عام رحمت کی بات ہے، اور اللہ اعلان کرتا ہے میرا محبوب سب کے لیے رحمت ہے، میرا محبوب بہت بڑا فضل ہے، تو پتہ چلا اللہ کے حکم پر وہی عمل کر رہا ہے جو اللہ کے محبوب کے میلاد کی خوشیاں منا رہا ہے، اللہ کے محبوب کو اللہ کی رحمت وہی مان رہا ہے جو میلاد منا رہا ہے اور خوشیاں منا رہا ہے۔ جو اللہ کے محبوب کو رحمت نہیں مانتا وہی فتوے لگائے گا۔ تو ہم تو اللہ کے محبوب کو اللہ کی طرف سے اپنے لیے رحمت مانتے ہیں، اور اللہ کا محبوب ایسا نہیں کہ رحمت تھا اب نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میلاد مناؤ، لیکن حضور علیہ السلام کی ولادت کوئی ہر سال تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو ایک مرتبہ ہوئی تھی، اس وقت میلاد ہو گیا، ایک بار ہو گیا، بار بار کیوں کرتے ہو؟ اللہ اکبر۔ پھر لوگ کہتے ہیں سنی پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، ربیع الاول کا مہینہ تو میلاد مناتے ہی ہیں، اس سے ہٹ کر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت میلاد، ہر وقت میلاد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت، حضور مناظر اسلام۔ حضرات گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تو درکنار یہ سارا سال ہی میلاد مناتے رہتے ہیں، اور میں نے ایک سیاہ سیاپا، ہمارے پاکستان میں ایک جماعت ہے سیاہ سیاپا جس نے پاکستان کے اندر دہشت گردی مچا رکھی ہے، اس کا جو بڑا لیڈر ہے، اس کی میں نے ایک مرتبہ تقریر سنی، تو اس نے تقریر میں بیان کیا بھائی یہ میلاد منانے کی ضرورت نہیں ہے،
سیرت بیان کرنی چاہیے، اور دلیل یہ دی کہ میلاد بیان کرنے سے انسانی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اور سیرت بیان کرنے سے انسانی زندگی میں اثر پیدا ہوتا ہے، انقلاب آتا ہے۔ میلاد کے بیان کرنے سے پتہ نہیں چلتا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ کیسے دی جاتی ہے، حج کیسے کیا جاتا ہے۔ جب سیرت بیان کریں گے تو پھر پتہ چلے گا نماز کیسے پڑھنی ہے، پھر پتہ چلے گا روزہ کیسے رکھنا ہے، پھر پتہ چلے گا حج کیسے کرنا ہے، پھر پتہ چلے گا زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، پھر پتہ چلے گا صدقہ کیسے کرنا ہے، پھر پتہ چلے گا والدین کا ادب کیسے کرنا ہے، پھر پتہ چلے گا پڑوسیوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے، پھر پتہ چلے گا حقوق العباد کیسے ادا کرنے ہیں، حقوق اللہ کیسے ادا کرنے ہیں۔ اس طرح اس نے دلائل دیے، اور عام بندہ تو ظاہر ہے خراب ہو جائے گا، کہے گا یہ بات تو صحیح ہے، میلاد سے کب پتہ چلتا ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے۔ حضور کی ولادت بیان کرنے سے تو ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی غور فرمائیے، اس کی بات درست ہے کہ اس بات کو ہم مانتے ہیں کہ سیرت بیان کرنے سے عمل کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے، لیکن حضرات گرامی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ ایمان چھوڑ کر عمل کرو۔ اللہ نے پہلے ایمان کا حکم دیا، پھر عمل کا حکم دیا۔ اور یاد رکھیے، میلاد مصطفیٰ کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے۔ میلاد مصطفیٰ بیان کرنے سے روزہ رکھنے کا پتہ نہیں چلتا، میلاد مصطفیٰ بیان کرنے سے حج کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، میلاد مصطفیٰ بیان کرنے سے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا، ان اعمال کو ادا کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن یقین جانیے، خدا کی قسم، میلاد مصطفیٰ بیان کرنے سے، میلاد مصطفیٰ سننے سے ایمان پختہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، نعرہ رسالت، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی، میلاد مصطفیٰ ہمارے لیے ایسے ہی ہے جیسے کوئی پیاسا ہو، پانی کی پیاس شدت کی اس کی ہو، اور پانی نہ پیے تو وہ مر جاتا ہے۔ کھانا ایک وقت اگر آپ دال کھائیں، 2 وقت کھائیں، 3 وقت کھائیں، اکتا جاتے ہیں، اور پانی ہر روز پیتے ہیں، اکتاتے نہیں ہیں۔ حضرات گرامی، لوگ کہتے ہیں تم میلاد مناتے چلے جاتے ہو، میلاد مناتے چلے جاتے ہو، تمہارا کوئی مر جائے تب بھی میلاد مناتے ہو، پیدا ہو جائے تب بھی میلاد مناتے ہو، کاروبار کرو تب بھی میلاد مناتے ہو، تم میلاد ہی مناتے چلے جاتے ہو، بتاؤ کیوں؟ تو میں نے پوچھا، میں سوال کرتا ہوں، ارے تم ہر روز پانی پیتے ہو، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، دن میں کئی مرتبہ پی لیتے ہو، نہ پیو تو جواب آتا ہے ارے پانی نہ پیئیں تو مر جاتے ہیں۔ تو میں بھی یہی جواب دیتا ہوں، تم جب پانی نہ پیو تو مر جاتے ہو، ہم میلاد نہ منائیں تو مر جاتے ہیں۔ اس لیے کہ میلاد سے ایمان زندہ رہتا ہے، میلاد سے توحید کی پاسبانی ہوتی ہے۔ اگر میلاد مناتے رہیں تو ایمان بچا رہتا ہے، ایمان کی کیفیت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور میلاد منانا چھوڑ دیں تو سب کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ میلاد سے عشق مصطفیٰ پیدا ہوتا ہے، محبت رسول دل میں پیدا ہوتی ہے، اور محبت رسول ہی ایمان ہے۔ حضرات گرامی، تو آج ابھی نماز جمعہ کے بعد یہاں ہیلی فیکس میں عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں جلوس ہوگا، اور اس میں ذکر و اذکار کرتے ہوئے ہم مارچ کریں گے، اور پھر جلوس یہاں ہی آ کے ختم ہوگا، اور پھر یہاں پر ہمارے پاکستان سے بہت بڑے عالم دین، مناظر اسلام، جن کا نام سعید اسد ہے، اور بعض اشتہاروں میں نے اسعد لکھا ہوا دیکھا اور بعض میں اسد لکھا ہوا دیکھا، اور اسد کا معنی
شعر ہوتا ہے، اور یقین جانیے اہل سنت کے یہ شعر ہیں، جس میدان میں جاتے ہیں گستاخان رسول بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ آخر میں ان کا عظیم الشان خطاب ہوگا، تمام احباب جلوس کے ساتھ ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے چلیں، اور پھر راستے سے بھاگنا نہیں ہے، واپس پھر اسی مسجد میں آنا ہے، اور حضرت صاحب کا عظیم الشان ایمان افروز محبت بھرا بیان بھی ہم نے سننا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔